السلام علیکم محترم ناظرین، آپ ہمارے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ ماہ رمضان آنا ہی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ماہ رمضان کو ہم سے قریب کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائے اور ماہ رمضان کی فیض و برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی آمد پر جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ارشاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کے ثواب سے بڑھ کر ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرکش جنوں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک منادی یہ اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ اور اے برائی کے طالب رک جا، اور اللہ کی طرف سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ اعلان رمضان کے مہینے میں ہر رات کو ہوتا رہتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کون اپنے آپ کو جہنم سے آزادی کا حقدار بناتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اسی آدمی کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرے گا جو رمضان کے دن و رات کو اس کی مرضیات پر چلنے میں لگائے گا۔ رمضان شہر الصیام والقرآن ہے۔ رمضان کا مہینہ رحمت و غفران کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ خیر و برکات کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ صدقہ و عطیات کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ صبر و استقامت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ طاعت و بندگی کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں برائیاں مٹا دی جاتی ہے، درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاؤں اور بخششوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی نوازشوں، بخششوں اور اس کے جود و کرم اور فضل و احسان سے فیضیاب ہو کر خوش نصیبی اور سعادت مندی اختیار کرتے ہیں۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی آمد کا انتظار سلف صالحین 6 ماہ پہلے سے ہی کیا کرتے تھے۔ معلا بن فضیل کہتے ہیں، سلف صالح 6 ماہ پہلے ہی سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان نصیب فرما۔ سلف صالحین 6 ماہ پہلے ہی اس مبارک ماہ کو پانے کی تمنا اور دعا کرتے تھے۔ یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں، سلف صالحین کی یہ دعا ہوا کرتی تھی کہ اے اللہ تو مجھے رمضان صحیح سالم نصیب فرما۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان سے پہلے مجھے اچانک موت آ جائے اور مجھے ایسی کوئی بیماری لاحق ہو جائے جو مجھے روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے سے روک دے، اور مجھے رمضان اس طرح نصیب فرما کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے روزہ کو نقصان پہنچے اور روزہ متاثر ہو، رمضان متاثر ہو، اور رمضان میں جو کچھ نیکیاں میں نے کی ہے اے اللہ تو انہیں قبول و منظور فرما۔ محترم سامعین کرام، ماہ رمضان کا پانا، اس کا ملنا
اور نصیب ہونا ایک عظیم نعمت ہے جسے پا کر مسلمان خوش ہوتے ہیں، اور ماہ رمضان ملنے پر مسلمان کو خوش ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ کہہ دیجئے کہ انہیں اللہ کے اس فضل اور اس رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ جمع کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کا پانا، اس کا ملنا اور نصیب ہونا، یہ اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت و مہربانی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان پانے پر ایک مسلمان کو خوش ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان اللہ اکرم الاکرمین غنی و حمید کے ساتھ نفع بخش تجارت کرنے کا ایک عظیم موسم ہے، جس کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، خرچ کرنے سے خالی نہیں ہوتے۔ اگر تمام مخلوق جنات و انسان ایک میدان میں جمع ہو جائے اور ہر کوئی اللہ سے مانگے تو اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جیسے سوئی سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی میں ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان و جنات سب مل کر ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں ہر شخص کی مانگ کو پورا کر دوں تو سب کی مانگ پورا کرنے پر میرے خزانوں میں صرف اتنی سی کمی آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کر باہر نکالا جائے۔ جب تاجر حضرات ان موسموں کے لیے تیاری کرتے ہیں جن میں ان کو دوگنا نفع حاصل ہوتا ہے، تو ایک بندہ کو چاہیے کہ وہ اس عظیم موسم کے لیے تیاری کرے جس میں نیک اعمال کرنے پر بلا حد و حساب اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والے کو ان کے صبر کا بے حساب اجر دیا جائے گا۔ صبر میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت پر صبر کیا جائے۔ نیز حدیث میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ روزہ رکھنے پر بلا حد و حساب اجر و ثواب ملتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ابن آدم کے ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ عز و جل کا فرمان ہے، روزہ کے سوا، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ روزہ دار اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو میری خوشنودی کے لیے چھوڑتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ماہ رمضان میں نیک اعمال کا ثواب بڑھا کر 10 گنا سے 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے، سوائے روزہ کے۔